بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آگے آنے والی جو احادیث ہیں وہ ملازمین سے متعلق ہیں. بہت توجہ سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے کاروبار ہیں یہ کاروبار ہم اکیلے نہیں چلا سکتے. ہمارے جتنے بھی بزنسز ہیں، اکیلا تو شاید ہی کوئی بزنس، سول پروپرائٹر تو ہوتا ہے لیکن اس کے پاس بہت سارے امپلائیز ہوتے ہیں. کچھ امپلائیز ایسے ہیں جو صرف صفائی کرتے ہیں، کچھ امپلائیز ایسے ہیں جو مارکیٹنگ کے کام دیکھتے ہیں، سیلز کے دیکھتے ہیں، کچھ کو اکاؤنٹنٹ کے طور پر ہم نے رکھا ہوتا ہے، کچھ کو امپلائیز ہی کو سنبھالنے کے لیے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ بنایا ہوتا ہے، کچھ لوگ فائنینس سنبھال رہے ہوتے ہیں. بہرحال ان سارے کاموں کو کرنے والے انسان ہیں. یہ جتنے امپلائیز ہیں یہ سب انسان ہیں. جب انسان ہیں تو انسانوں کے حقوق ہیں، اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک جو رزق ہمیں دے رہا ہوتا ہے وہ انہی کے واسطے سے دے رہا ہوتا ہے. چونکہ ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں مہینے کے آخر میں، تو ان کا رزق ہوتا ہے جو ہماری بک آف اکاؤنٹس میں ایز اے سیل ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. بلکہ میں تو عرض کروں کہ جو ہماری بک آف اکاؤنٹس میں پروفٹ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پروفٹ بڑھ رہا ہے، وہ اصل میں وہ ان خاندانوں کی وجہ سے آتا ہے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کے پیٹ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک صاحب ایک دن بڑی اچھی بات فرمانے لگے، کہنے لگے کہ میرے ساتھ تقریباً کوئی 100 ملازمین کام کرتے ہیں، اور میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ ہر ملازم کے گھر میں تقریباً کوئی 5 افراد تو ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 کا مطلب ہے تقریباً 500 سے 600 کے قریب پیٹ ہیں جو اللہ پاک نے میرے کاروبار سے جوڑ کے رکھے. اور اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے اللہ پاک میری سیلز کو بڑھاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ سیلز بڑھتی ہے یا اس کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ فائدہ امپلائیز میں اس کا اثر بھی پہنچتا ہے، ان کی سیلریز میں، ان کے بینیفٹس میں. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم امپلائیز کو اپنا محسن سمجھیں. آپ نے اس کو ملازمت پہ رکھ کر کوئی احسان نہیں کیا ہے، بلکہ گویا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے رہے ہیں. یہ ایک سمجھنے کی بات ہے. اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں اس کے اندر ایک بہت اہم حصہ وہ امپلائیز سے متعلق ہے. اس میں سب سے پہلی حدیث یہاں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، چاہے وہ بزنس اونر ہے، ڈائریکٹر ہے، اسسٹنٹ مینیجر ہے، اس لیے کہ اس کی بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں. تو ہر ایک رسپانسبل ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ان ساری رسپانسبلٹیز کا تم سے سوال ہوگا. تو جو بزنس اونر ہے اس کے بعد جو لوگ کام کرتے ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو مارکیٹ کمپیٹنٹ سیلری دے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بندہ جو ہے وہ تو 2 لاکھ کا ہے، لیکن مارکیٹ میں اس وقت جابز ہی نہیں ہیں، تو اس کو مارکیٹ میں 1 لاکھ کی بھی جاب نہیں ملے گی، تو آپ نے اس کو 80,000 پہ رکھ لیا. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس کا خیال رکھیں. بہت تفصیلات ہیں کیسے امپلائیز کے رائٹس کیا ہوتے ہیں، کن کن چیزوں میں ان کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اور اس کو علماء کرام سے، مفتیان کرام سے ضرور پوچھنا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم بزنس شروع کرتے ہیں تو نہ صرف کسٹمرز کے حقوق ہماری طرف ہیں بلکہ امپلائیز کے حقوق بھی ہماری طرف ہے. قیامت میں کہیں یہ امپلائیز ہی ہمیں گردن سے پکڑ نہ لے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جہنم میں ڈلوانے کا ذریعہ بن جائے. تو اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عموم ہی حکم فرمایا کہ جو کوئی بھی رسپانسبل ہے قیامت میں سوال ہوگا، اور جب سوال ہوگا تو اس سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا.